انشاءاللہ ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 59 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلَكِهِمْ مَوْعِدًا۔ ترجمہ کنزُ العرفان، اور یہ بستیاں ہیں ہم نے تباہ کر دیں جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی بربادی کے لیے ایک وعدہ کر رکھا تھا۔ کہتے ہیں کفار کو سمجھانے کے لیے اب پچھلی قوموں کے انجام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالی طور پر بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ان بستیوں کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ بستیاں ویران ہو گئیں۔ ان بستیوں سے قوم لوط، عاد، سمود وغیرہ کی بستیاں مراد ہیں۔ جیسے وہ بستیاں اپنے کفر اور سرکشی کی وجہ سے برباد ہوئی تھیں، فرمایا ایسے بھی اے کفار مکہ، اگر تم نے کیا تو تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ان آیات کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، ہدایت کے اسباب اگرچہ جمع ہوں، اس کے باوجود لوگ ان سے اس وقت تک ہدایت حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہی ایمان لا سکتے ہیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی عنایت شامل حال نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو ہی بندہ ہدایت سامنے ہو تو اس ہدایت پر چل سکتا ہے، اس پر ایمان لا سکتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو نہ ہم ہدایت پاتے، نہ صدقہ کرتے اور نہ ہی ہم نماز پڑھ سکتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ تو یہ بات غلط ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، میں وہ کام کرتا ہوں، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی انسان نیکی کر سکتا ہے، ورنہ شیطان اپنی طرف سے نیکی کرنے کی انسان کو جو ہے وہ ترغیب اور کوشش جو انسان کرتا ہے اس میں کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اہل حق اور اہل باطل کو حق سے اور اہل حق کو باطل سے دیکھتے ہیں، اور یہ ان کے قلبی اندھے پن ہیں اور عقلوں کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو انبیاء کرام، اولیاء کرام کے مقام سے جاہل اور گمراہ ہونے کی وجہ سے جھگڑتے ہیں۔ اس طرح فرماتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت مومن اور کافر دونوں کو عام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا رزق منقطع کر کے ان کا مواخذہ نہیں فرماتا، اور قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی وہ فقط ایمان والوں کے لیے ہوگی، کہ کافر کے لیے آخرت میں کوئی بھی بلائی نہ ہوگی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا میں مسلسل سفر میں رہوں گا جب تک دو سمندروں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں یا مدتوں تک چلتا رہوں۔ کہتے ہیں اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر کے پاس علم سیکھنے کے لیے جانے والے قصے کو بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک مشہور ترین قصہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ سفر نہ کریں، اگر آپ سفر کرتے بھی ہیں تو جو بھی معاملات راستے میں پیش آئیں گے آپ علیہ السلام خاموشی اختیار کریں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک تختہ توڑا اور اسی طرح ایک گری ہوئی دیوار کو آپ نے سیدھا کیا، اور اسی طرح ایک بچے کو آپ نے قتل کیا۔ یہ پورے کا پورا واقعہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس سے حاصل ہونے والی معلومات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام علم کے لیے ان لوگوں نے سفر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے نبی کی یہ سنت ہے کہ علم دین کے لیے سفر کیا جائے۔ اسی طرح استاد کے پاس جانا اور اسے گھر پر نہ بلانا یہ بھی انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اسی طرح علم کی زیادتی چاہنا یہ بہتر ہے، اور سفر میں توشہ ساتھ رکھنا بھی اچھا ہے۔ اسی طرح استاد کا ادب کرنا بھی ضروری ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کا ادب کرنا۔ اسی طرح استاد کی باتوں پر اعتراضات نہ کرنا، جہاں تک ہو سکے پیر کامل کے فیض کی تعویلیں کرنی چاہیے اور اس سے بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح فرماتے ہیں بزرگان دین یعنی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اور اسی طرح اپنے آپ کو استفاضہ کرنے سے مستغنی نہیں سمجھنا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو بھی علم دین شوق و محبت کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.